وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 16۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو دین حنیف عطا کیا۔ ابراہیم کا دین ہی فطرت کے مطابق ہے۔ ابراہیم کے دین سے منہ پھیرنے کی بے وقوفی کون احمق کر سکتا ہے سوائے اس بد نصیب کے جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے خود کو بے وقوف بنایا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں امام بنانے کے لیے چن لیا۔ ابراہیم آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ شان نزول۔ عبداللہ بن سلام نے ایمان لانے کے بعد اپنے بھتیجے سلمہ اور مہاجر کو رسول اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تورات میں جس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ محمد ہی ہیں، جو ان پر ایمان لائے وہ ہدایت پر ہوگا۔ سلمہ اور مہاجر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میں نے ابراہیم سے کہا میرے حضور گردن جھکاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں نے اس کے حضور گردن جھکا لی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، میرے بیٹو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا ہے، اس لیے تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ابراہیم کے پوتے یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ تمام نبی اپنی قوم کو یہی وصیت کرتے رہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اولاد یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بیٹو، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے دادا ابراہیم، چچا اسماعیل اور والد اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اسی رب کے حضور اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں جو اس کائنات کا بنانے والا اور حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ وضاحت: اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا ذکر یہاں خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے غلط عقیدے کی نفی کرتے ہوئے اللہ انہیں پوچھ رہا ہے کہ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے؟ جب تم وہاں موجود ہی نہیں تھے پھر تم کیسے یعقوب کے بارے میں ایسی باتیں بناتے ہو؟ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ شان نزول۔ یہودیت اور مسیحیت تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد دین کے طور پر بھیجی گئیں۔ یعقوب یہودی یا مسیحی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت اپنائے۔ اس کا جواب اللہ نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تمہارے آباء و اجداد نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں
انہیں ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں جن کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم سے تمہارے باپ دادا کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو میں ہر کام کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دینے والا ہوں۔ وضاحت: آیت نمبر 134 اور 141 دونوں آیات کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو یہودیت یا مسیحیت اپنانے کا کہا کرتے تھے۔ یہودیوں اور مسیحیوں نے ایمان والوں سے کہا، اگر تم یہودیت یا مسیحیت پر ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے رسول، آپ انہیں بتائیے، ابراہیم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم تو ان کے دین پر قائم ہیں جو ہر باطل سے الگ تھے۔ ابراہیم کا دین دین حق ہے۔ تم لوگ اللہ کے نبی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ رہنے لگے تو یہودیوں نے آپ سے کہا، اگر تم رسول بننا چاہتے ہو تو یہودیت اختیار کر لو۔ رسول صرف یہودیوں میں سے ہی ہوتے ہیں، کسی دوسرے دین سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول ہونا میری خواہش نہیں بلکہ میرے مالک کی مجھ پر عطا ہے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول اور حساب کتاب کے دن پر۔ اللہ نے جو کلام اتارا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے نبیوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا۔ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو موسیٰ اور دوسرے نبیوں پر اتارا گیا۔ ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کے معاملے میں ہم اللہ کے نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم تو اللہ کا حکم سچے دل سے ماننے والے ہیں۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ یہودیوں اور مسیحیوں کی دعوت کے رسول اللہ پر ایمان لانے والے کامیابی چاہتے ہیں تو یہودی یا مسیحی بن جائیں، یہ اس کا جواب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اگر انکار کرنے والے مجھ پر، میرے رسول اور حساب کتاب کے دن پر اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہدایت سے منہ پھیرا اور اپنی ضد پر قائم رہے تو بس یہ لوگ نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں۔ میں انکار کرنے والوں کے مقابلے میں بھرپور مدد کرتے ہوئے اپنے رسول کو کامیابی دوں گا۔ میں اپنے رسول کے لیے کافی ہوں، بے شک میں ہر چیز کا سننے اور جاننے والا ہوں۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ میرے رسول، آپ کہہ دیجئے، ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہو؟ ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جو اس کائنات کا بنانے والا اور حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ وضاحت: اس زمانے میں یہودی اپنے دین میں داخل ہونے والے لوگوں کو رنگدار پانی سے غسل دیا کرتے تھے۔ مسیحی بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے بچوں کو بپتسمہ دینے کے لیے پانی میں زرد رنگ استعمال کرنے لگے۔ یہاں رسول اللہ پر ایمان لانے کو اللہ اپنے رنگ میں رنگنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ میرے رسول، آپ ان سے پوچھیں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا۔
ہم تو دل جان سے اللہ کو اپنا رب مانتے اور اسی کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وضاحت: یہودی رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے کہتے تھے، تمہارے مقابلے میں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کی پسندیدہ قوم ہیں۔ اللہ نے اپنا قانون یہاں واضح کر دیا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا مسیحی تھے۔ پیارے رسول، آپ ان سے پوچھئے، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا میرے اللہ کو؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس میری طرف سے گواہی آ جائے اور وہ اس گواہی کو اپنے دنیاوی فائدے یا حسد کی وجہ سے چھپاتا پھرے؟ میں تمہارے کسی ظاہری یا چھپے ہوئے کام سے بے خبر نہیں ہوں۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ چھپ کر کیے جانے والے کاموں کی خبر کسی کو نہیں۔ یاد رکھو، میں اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ وضاحت: یہودی تورات میں بتائی گئی رسول اللہ کی نشانیاں چھپاتے تھے کہ لوگوں کو سچائی کا علم نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تمہارے آباء و اجداد نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، انہیں ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں جن کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم سے تمہارے باپ دادا کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ میں ہر کام کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دینے والا ہوں۔ وضاحت: آیت نمبر 134 اور 141 دونوں آیات کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 12 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام۔ اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ آپ کا پورا نام اسحاق بن ابراہیم بن طارح ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی سارہ بنت سیمول ہے۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا تو اس کامیابی پر ایک بیٹے کی بشارت دی اور اس کا نام اسحاق رکھنے کا حکم دیا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ آپ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پوتے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ بپتسمہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غسل دینا۔ یہ مسیحیوں کی ایک دینی رسم ہے جس کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے یا غیر مسیحی کو مسیحیت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ رسم عموماً گرجوں میں ادا کی جاتی ہے۔ کسی شخص کے ماتھے پر پانی چھڑکنے یا اسے پانی میں ڈبونے کی رسم پاکیزگی یا نئی زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انجیل میں بپتسمہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کے صلیب پر مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ مسیحی فرقوں میں اس موقع پر بچوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ دین حنیف، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام ادیان یعنی دین حنیف کہلاتے ہیں۔ مسلمان، اللہ کے ایک ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے، آسمانی کتابوں، فرشتوں اور حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کا معنی ہے اللہ کی رضا پر اپنی مرضی قربان کرنا۔ وصیت، ایسی بات یا نصیحت جس کا تعلق کسی مرنے کے بعد ہو، وصیت کہلاتی ہے۔